بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج کی بات شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے، کیونکہ ایک بار درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ دوستو، وہ کون سے 10 جانور ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے؟ یوں تو اللہ تعالیٰ نے جنت انسانوں کے لیے اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے بنائی ہے، لیکن بعض روایات کے مطابق تاریخ میں کچھ ایسے جانور بھی گزرے ہیں جو اللہ رب العزت کے مقرب بندوں کی نسبت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ وہ 10 جانور کون سے ہیں؟ نمبر 1، القصوہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر مدینے کی طرف ہجرت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ اونٹنی سے بے حد محبت کرتے تھے۔ یہی وہ اونٹنی ہے جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رحمت سے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا۔ میدان عربہ میں جس جگہ یہ اونٹنی کھڑی ہوئی تھی، اسی جگہ ایک لوہا نصب ہے۔ روایت کے مطابق جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت شان و شوکت سے جنت میں داخل ہوں گے تو اسی قصوہ اونٹنی پر سوار ہوں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ اونٹنی بھی جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے جانوروں میں سے ایک ہے۔ نمبر 2، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ اس اونٹنی کا ذکر قرآن کریم کی سورہ ہود کی آیت نمبر 64 میں کیا گیا ہے، اور اونٹنی بھی معجزہ و نشانی کے طور پر مقرر کی گئی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا کہ اگر وہ اللہ کے نبی ہیں تو وہ سامنے والے پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھائیں جو کہ باہر آ کر ایک بچہ بھی پیدا کرے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، لیکن ان کی قوم نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، اس لیے اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ روایت کے مطابق یہ اونٹنی بھی جنت میں داخل ہوگی۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا۔ روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے 2 فرشتے آئے اور انہوں نے انہیں بیٹے کی بشارت دی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا حکم بھی سنایا۔ کیونکہ وہ دونوں فرشتے انسان کی شکل میں بطور مہمان آئے تھے، اس لیے ان کی تواضع کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچڑا ذبح کیا کہ ان کو کھانا پیش کیا جائے۔ تو اس بچڑے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 4، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مینڈا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو اسماعیل علیہ السلام نے حکم ربی کے آگے سر جھکا دیا اور اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے لیٹ گئے۔ تو اس وقت اللہ کے حکم سے ان کی جگہ ایک مینڈا آ گیا جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو محفوظ کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے قربان کیا۔ تو اس مینڈے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آیا بھی جنت سے تھا اور جائے گا بھی جنت میں۔ نمبر 5، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے۔ اس گائے کا ذکر قرآن کریم میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، بلکہ اس کے اوپر ایک پوری سورہ بقرہ بھی ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے ایک قتل کر دیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو ایک موٹی تازی پیلی گائے ذبح کرنے کو کہا، اور اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس لاش پر مارا گیا۔ اس لاش نے زندہ ہو کے اپنے قاتل کا نام بتایا اور پھر وہ مر گیا۔ اس گائے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی جنت میں جائے گی۔ نمبر 6، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب کی خبر سنا کر وہاں سے چلے گئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ سمندر میں طوفان آ گیا اور کشتی طوفان میں ڈولنے لگی، بلکہ ڈوبنے لگی۔ اس وقت ایک رواج تھا کہ اگر کوئی بھاگا ہوا غلام کشتی میں سوار ہوتا تھا تو اسے کشتی سے پھینک دیا جاتا تھا، کیونکہ کشتی اس کی وجہ سے ڈوبنے لگ جاتی تھی۔ تو انہوں نے قرآن دازی کی، اور قرآن دازی میں 3 بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ چنانچہ کشتی کے لوگوں نے انہیں پھینک دیا، تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ میرے نبی کو اپنے جسم میں محفوظ کر لو۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے، بعض روایات میں 3 دن بھی آیا ہے۔ تو جو مچھلی جس نے آپ کو محفوظ کیا تھا وہ بھی جنت میں جانے والے جانوروں میں شامل ہے۔ نمبر 7، حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو وقت نصر نے جب قید کر لیا اور جب آپ اس کی قید سے رہا ہوئے تو ملک فلسطین چلے گئے، تو آپ کے ساتھ آپ کا گدھا بھی تھا۔ اس گدھے کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، تو وہ گدھا بھی حضرت عزیر علیہ السلام کی نسبت سے جنت میں داخل ہوگا۔
نمبر 8، حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی۔ اس چونٹی کا ذکر قرآن کریم کی سورہ نمل میں بڑی تفصیل سے کیا گیا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا تو اس چونٹی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر کہیں تمہیں کچل ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات سنی اور اس چونٹی کو ہتھیلی پہ اٹھایا، بلکہ اس سے گفتگو بھی کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسبت سے کہا جاتا ہے کہ وہ چونٹی بھی جنت میں داخل ہوگی۔ نمبر 9، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے حکمران تھے اور چرند پرند اور جنات پر بھی ان کا حکم چلتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پیغام رسانی کے طور پر اور پانی تلاش کرنے کے لیے ایک پرندہ ہدہد مقرر کر رکھا تھا، جو آپ کے ساتھ چلتا اور آپ کے لیے پانی تلاش کرتا تھا۔ اس ہدہد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 10، اصحاب کہف کا کتا۔ اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ اصحاب کہف جب دقیانوس ایک بادشاہ تھا، اس سے بھاگ کر جب یہ غار میں جا کر چھپے تو ان کا کتا بھی ان کے ساتھ تھا۔ تو ان نوجوان نے بہت چاہا کہ کتا واپس چلا جائے، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ وہ کتا بھونکے گا اور وہ پکڑے جائیں گے۔ لیکن وہ کتا غار کے دہانے پر بیٹھا رہا اور وہیں بیٹھے بیٹھے وہ فوت ہو گیا، اور نوجوان جو غار میں چھپے تھے وہ بھی وہیں سو گئے اور کتا بھی بیٹھا رہا۔ تو کہا جاتا ہے کہ کتا بھی اصحاب کہف کے ساتھ وفاداری کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا۔ دوستو، ایک اہم بات آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تمام معلومات جو آپ سے شیئر کی ہے، یہ مختلف روایات کو جوڑ کے جمع کی گئی ہے۔ اگرچہ اس کا ذکر کسی مستند حدیث میں نہیں ملتا، لیکن یہ 10 جانور کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا ہے۔ تو دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ اس کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔